یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، آج میں جس شخصیت پر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ تاریخ انہیں سیدنا عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، وہی عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون عمر؟ جس نے توحید اور رسالت کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرایا۔ کون عمر؟ جس کی خواہش پر رب ذوالجلال نے قرآن بنایا۔ کون عمر؟ جس کی شہادت پر یہودیوں اسلام قبول کیا کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتے تو مشرق سے مغرب تک ایک یہودی بھی نہ بچتا اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیا۔ کون عمر؟ جس کو دیکھ کر شیطان نے راستہ بدل دیا۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ جناب والا، میں عمر کی شان کس طرح بیان کروں؟ میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اتنی عظیم ہستی کا ذکر صرف 2 لفظوں میں کروں۔ جب مجھے دنیا میں زلزلے نظر آتے ہیں تو مجھے عمر کا سرزمین پر یثرب پر کوڑا مار کر یہ کہنا یاد آتا ہے، اے سرزمین یثرب، تو کانپتی کیوں ہے؟ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ جب میں بھوک اور پیاس سے سسکتے بچوں اور ماؤں کو دیکھتی ہوں تو مجھے عمر کے دور خلافت یاد آتا ہے کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور میری سرزمین پر پانی کی قلت اور دریاؤں کا خشک ہونا نظر آتا ہے۔ تو میں اس زبان میں بیان کروں گی وہ جس کا حکم مانا ہواؤں اور سمندروں نے، جو دریا خشک چلوائے اس پہ فاروق کہتے ہیں۔ جناب علی وقار، جو جنگ کا میدان دیکھنا ہو تو آؤ میں آپ کو عمر کی شجاعت دکھاتی ہوں۔ ہجرت کا وقت تھا، تمام لوگ کفار کے ڈر سے رات کے اندھیرے میں مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو ایسے میں عمر فاروق نے اپنی تلوار نکالی اور مکے کی گلیوں میں لہراتے ہوئے یہ کہتے بڑے کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے اور بیویوں کو بیوہ کروانا ہے تو آؤ روکو، عمر آج ہجرت کر رہا ہے۔ دکھائے کیوں کہ عمر آج ہجرت کر رہا ہے، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو۔ جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ عزت مآب، ویسے تو عمر کی شان بیان کرنے کے لیے زندگی ناکافی ہے، ان کا جذبہ ایمانی اور جوش و ولولہ کسی چیز سے پوشیدہ نہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کرنا چاہوں گی، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریزگاروں سے کوئی عمر پیدا ہو، بڑا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔